حضور غوث پاک نے دو باتیں فرمائی ہیں، دو باتیں فرمایا، سنو اپنی منہ کی حفاظت کر لو، عبد القادر میدان محشر میں تمہاری حفاظت کر لے گا۔ پیغام کربلا کیا مطلب، کیا ہے یہ اشارہ، سسٹم کیا ہے؟ غوث پاک میں یا کہ تم بچا لو، بقیہ وہاں میں بچا لوں گا۔ کہا کہ لوگوں نے یہ کیا مطلب؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس سے جو نکلے وہ سچ نکلے، اس میں جو جائے وہ حلال جائے۔ یعنی جب بولو تو سچ بولو، جب کھاؤ تو حلال کھاؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم دو کام کرو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری شیخ عبد القادر لے لیتا ہے۔ یہی نہیں سنبھل پا رہی ہے، ہم سہائے ستہ کی حدیث کیا پڑھیں گے، ہم قرآن کی کچھ آیتوں کی کو یاد کیسے کریں گے، اس کی تفاسیر، اس کے شان نزول پر کیسے غور کریں گے؟ ہم سے جب یہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے صوبے کے یہ مکھ منتری ماما جی ہے نا، ہاں ہمارے یہاں کے وہ گورکھپور کے بابا، ان لوگوں نے کہا کیا؟ جب تک مسلمان حرام نہیں کھائے گا اسے جینے نہیں دیا جائے گا۔ کہا کیا؟ بولو، نہیں کہا۔ پھر کیوں ہم حرام کھاتے ہیں؟ ہاں پھر کیوں ہم حرام کھاتے ہیں؟ دوستو اپنے بچوں سے کہتے ہو بیٹا جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، میتھ میں ٹاپ کر لے، انگلش میں ٹاپ کر لے، کاروبار میں ٹاپ کر لے، لہجے کو اپنا انگریزی بولنے والا ایسا بنا لے، لوگ تجھے کہیں کہ یار یہ اس کی مادری زبان ہے انگریزی۔ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں اپنے بچوں سے کہو اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے۔ واہ واہ واہ۔ یہ کون بتائے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک نام فاطمہ کی برکت دیکھی آپ نے، جب دوسروں کو اس نام کا فیض مل سکتا ہے تو اس فاطمہ کی گود میں جس حسین نے کھیلا ہوگا اس کو کتنا فیض ملا ہوگا۔ حضور نے ان سے کتنی محبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے قریب آ کر کے اپنا جو مکان بنوایا تھا، حضور نے 7.5x7 کا اور 7.5x7 کا مخدومہ فاطمہ کا، اور اپنا بیچ میں ایک دیوار حضور نے کھڑی کر رکھی۔ دیوار میں ایک روشن دان تھا، ادھر پردہ ادھر مخدومہ فاطمہ، مولا علی، زینب اور محسن، حسن حسین رہتے تھے، ادھر حضور اور امی عائشہ رہتے تھے۔ کبھی کبھی میرے آقا جب گھر تشریف لاتے اس پردے کے پاس اچانک کھڑے ہوتے اور اسے ہٹا کے بولتے فاطمہ، تو مخدومہ فاطمہ اگر سجدے میں بھی ہوتی تب بھی سجدہ چھوڑ کر کے کھڑی ہو جاتی اور اس پردے کو ہٹا کے بولتی حضور کو دیکھ کے، جی ابو کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے کچھ نہیں فاطمہ، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ جب ایسی دو عظیم شخصیتوں کا ملن ہوتا ہے جسے علی و فاطمہ کہتے ہیں، تب ان کے گھر کی پہلی بہار بنتی ہے جسے امام حسن کہتے ہیں۔ علی نے کون سا پیغام دیا؟ علی نے کون سا پیغام دیا؟ مولا کائنات نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد اپنا کیپٹل دارالخلافہ، دارالسلطنت کوفہ بنا لیا۔ کیا بنایا؟ کوفہ بنا لیا، کوفہ بنا لیا۔ وہیں پر عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا تھا۔ میں نے جگہ دیکھی ہے، بارہا دیکھی ہے۔ آپ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا بہت سست بول رہے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ خرچہ بڑھا رہا ہوں کیا بھائی؟ جب وہ بلائیں گے مولا علی تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ کہہ دیں۔ مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ آپ کی روح مبارک نکلنے والی تھی، زخم گہرا تھا، آپ کی سانسیں نکل رہی تھی، بالکل اٹک اٹک کے امام حسین سرکار تشریف لائے، سبحان اللہ، اور دودھ کا پیالہ اپنے ابو مولا علی کو پیش کیا۔ سرکار مولا علی نے دودھ کا پیالہ دیکھا، زخم گہرا تھا، فرمایا بیٹے حسین اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو اس میں دوا ہے، یہ دودھ ہے، آپ اسے پی لیں۔ جیسے مولا علی نے اپنا پیالہ کھولا، آنکھیں کھولی، پیالے کی طرف دیکھا، سامنے دیکھا ایک شخص زخمی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ علی نے فرمایا حسین یہ کون ہے جو میری دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے؟ آقا حسین نے روک کر کے کہا ابو یہی وہ ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے، گرفتار ہوا ہے، زخمی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ سنو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو، ایسا آپ مگر کر نہیں سکتے ہیں جو علی نے کیا تھا۔ سن تو سکتے ہو، نعرے تو لگ سکتے ہیں، واہ واہ بھی کر سکتے ہو، ہم جیسے کتے بول بھی سکتے ہیں، لیکن زندگی میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس کو جس نے داخل کیا ہے اسے غریب نواز کہتے ہیں، اور جس نے داخل کیا ہے اس کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام میں داخلے کا عریضہ بھیجا۔ کیا کہا تھا مولا علی نے؟ وہ کون ہے؟ کہا آپ کا قاتل ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا دودھ کا پیالہ ہے، اس میں دوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹے حسین یہ پیالہ پہلے اسے پلا دو، یہ پیالہ پہلے اسے دے دو۔
امام حسین نے کہا ابو وہ آپ کا قاتل ہے. مولا علی فرماتے یہ مت دیکھو میرا قاتل ہے کہ نہیں, یہ دیکھو علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا. امام حسین دودھ کا پیالہ لے کے بولے پی لے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دودھ کا پیالہ میرے بابا علی نے دیا ہے. اس نے کہا سنا حسین, علی کے در کی کوئی چیز نہیں کھانے والا. مولا علی نے جیسے یہ سنا آپ نے رو کر کے کہا حسین یہ بڑا بدقسمت ہے, اگر اس نے علی کے ہاتھ کا پیالہ استعمال کر لیا ہوتا تو جنت میں اسے کوثر کا جام آقا سے کہہ کے میں پلاتا. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کا پیغام ہے. ان کے بڑے بیٹے ہیں امام حسن, ان کے پاس کون سی تعلیم ہے, کون سی تربیت ہے. ایک ایک شخصیت پر بات کروں تو بہت وقت نکل جائے گا, لیکن بڑا ذہین تھا وہ شخص جس نے ان بڑوں کے سامنے آج کے جشن مجلس کا تعلق پیغام کربلا رکھا, یہ بتانا چاہے کہ کربلا کیا ہے. امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن ہیں, انہوں نے کیا پیغام دیا ہے, کیا پیغام دیا جو سمٹ کر کے کربلا سے نشر ہوا ہے. سنیں, ایک شخص نے امام حسن کو خط بھیجا, اس میں گالیاں لکھی تھی. اے حسن تیری ماں, تیرا باپ, تیرا خاندان کس بات پر زوم کرتا ہے, معاذ اللہ. بڑی الٹی سیدھی باتیں لکھی, اور خط جو لے کے آیا تھا اس سے کہا جا کے اسے پڑھنا, تجھے انعام دوں گا. امام حسن بیٹھے ہوئے تھے, اس نے امام حسن کے سامنے خط پڑھنا شروع کیا. کہا اے مولا حسن یہ خط سن لیں, مجھے پڑھنے کا حکم ہے. بولے پڑھو. جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو علی کے حسن کے خلاف تھا, علی کے خلاف تھا, علی کے غلاموں کے خلاف تھا. اس نے پڑھنا شروع کیا, بڑی گالیاں لکھی تھی. امام حسن سنتے رہے. جب خط پورا ہو گیا تو اس نے کہا اے مولا حسن اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو غلاموں نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو ذبح کر دوں جس نے خط بھیجا ہے. فرمایا بیٹھو آرام سے. تو اس نے کہا آپ اس خط کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کربلا کا پیغام. امام حسن نے فرمایا تھا بس اتنی ہی بات کہوں گا, اگر اس خط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر یہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں تو اللہ مجھ پہ رحم فرمائے, اگر یہ ساری خرابیاں میرے اندر نہیں ہیں تو جس نے یہ خط بھیجا ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے. اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے پیغام کربلا. ان کے سگے چھوٹے بھائی ہیں امام حسین, ذرا پیار سے کہہ دو یا حسین. یا حسین. ایک دو باتیں, زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا میں, آپ کوئی ایک بات پر تو عمل کر لیں. امام حسین سرکار ہے. اگر میں حسن حسین کی سیرت بیان کروں, میں 10 دن ابھی شہڈول مدھیہ پردیش میں 10 دن مستقل 2 گھنٹے پر ڈے بیان کرتا تھا, ہر شخصیت پر بیان کرتا تھا. ایک ایک باتیں بس زیادہ نہیں ہے, آپ کو نچوڑ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ امام حسین سرکار کی قربانی کا مقصد کیا ہے. آئیے دیکھیں امام حسین سرکار کو تکلیف کتنی دی گئی. ایک بات سنیں, کربلا سے میں نکال لوں گا اپنی طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا اور آپ کا پیغام کیا تھا. بس اتنی بات لے کے جائیں, روز آپ کو زحمت نہیں دی جاتی ہے. آج آپ کو امام حسین نے بلایا ہے, آئے ہیں. میرے بلانے سے تو مکھی بھی نہیں آتی ہے کہ نہیں بھائی, میرے بلانے سے مکھیاں بھی نہیں آتی ہیں, چونٹیاں بھی نہیں آتی. آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ آئے نہیں ہیں, امام حسین نے آپ کو بلایا. یہ امام حسین ہے. غم کتنا تھا, یہ داڑھی کے بال ایسے نہیں سفید ہو رہے, اور 15 سال تک وہ ٹرینوں میں فلائٹ میں یہاں وہاں بھاگتا رہا کتوں کے طریقے سے. لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. بولے بیٹی جوان ہو گئی. بولے آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے. بولے وہ گٹکا کی وجہ سے. بولے آپ کے چہرے پر بڑھاپے کا اثر آ رہا ہے. بولے ٹینشن بہت ہے. لوگ کہتے نہیں بھئی وہ ٹینشن بہت ہے. امام حسین سے پوچھو ٹینشن کتنا تھا. میدان کربلا میں امام حسین تھے تو داڑھی شریف, مونچھ اور سر کا ایک بال بھی امام حسین کا سفید نہیں تھا. سمجھ رہے میری بات؟ ایک بال. اور ان کے نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی شریف کے سبھی بالوں میں علامہ واقدی کی روایت کے مطابق 17 بال مبارک سفید تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف میں سر مبارک میں ملا کر کے علامہ واقدی کے قول کے مطابق تقریباً 17 بال مبارک سفید تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں حضور کے سفید موئے مبارک موجود ہیں ماشاءاللہ. 50 کے آس پاس ہیں حضور کی زلفیں. سرکار کے ناخون مبارک ہیں ماشاءاللہ. بہت تبرکات سے میرا میوزیم بھرا ہوا ہے, مجھے بڑا شوق ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی وہ دن لائے کہ آپ سب آئیں چلو اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ کہہ دیں. سبحان اللہ, مجھے دل بڑا خوش ہوا سرکار الہی شاہ کی بارگاہ دے کر. کبھی اللہ چاہے گا تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی عظیم تبرک آ جائے گا حسین کے نانا کا انشاءاللہ کہہ دیں. سنیں, یہ امام حسین ہے. غم کتنا بڑا تھا. 5 سال کوئی گٹکا کھاتا ہے, محنت کرتا ہے, زبردست محنت کرتا ہے, کافی پیسے لگاتا ہے, تب کہیں جا کے یہ کالا یہ سفید ہوتا ہے.
کافی محنت کے بعد جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے. سمجھے امام حسین نے کتنا درد برداشت کیا ہوگا. آپ کے ایک بیٹے ہیں جسے علی اکبر کہتے ہیں. اگر میں بتانے پہ آ جاتا علی اکبر کون ہے، ام رباب کے بیٹے ہیں یا ام البنین کے بیٹے ہیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. خدا کی قسم 1.5 گھنٹے میں کوئی زیادہ باتیں کر نہیں سکتا، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن رب کعبہ کی قسم میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جیتا جاگتا ماحول مجھے ٹیکم گڑھ میں ملے گا. ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہوا. اللہ آپ سب پر خوب کرم فرمائے. آمین کہہ دو. جیسے آج حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، ویسے حسین کے کردار کو فالو کرنے کے لیے نمازوں میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. بولیں دل سے، بولیں دل سے، بولیں انشاءاللہ. ورنہ نمازی کی جملہ استعمال کیا، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو روز کرفیو لگے، روز آگ جلے. حضور غوث پاک نے فرمایا جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. یہ غوث پاک نے فرمایا جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے نا تو اس پر جو عذاب آئے گا تو آس پاس کے مردوں کو بھی عذاب جھیلنا پڑ جائے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر مہر علی شاہ سرکار نے فرمایا بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، وہ جاہل نہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے اخبار بیچنے والے، جوتوں پالش کرنے والے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خبردار پوری کوشش کیا کرو نماز پڑھنے کی. انشاءاللہ بولیں دل سے، بولیں انشاءاللہ. مولا علی اکبر ہے، مولا علی اکبر ہے. سنیں غم کتنا بڑا تھا. ہم تو بھول رہے ہیں، بس 4-6 دن میں بھول گئے. ابھی تو 7-8 دن ہو رہے ہیں 10 محرم شریف کو. کربلا جا رہا ہے قیدیوں کا، یاد بھی نہیں کرتے. جا رہا ہے کربلا قیدیوں کا ملک شام کی طرف. غم کتنا تھا. علی اکبر ہے، علی اکبر 18 سال کے. شاعر نے کہا تھا اکبر جو نکلے خیمے سے بولا یہ ماں کا دل، ارماں نکل گئے میرے 18 سال کے. میدان کربلا میں آئے تھے، جب تک لڑے اور جب شہید ہو گئے مولا علی اکبر. ابن عساکر نے اپنی روایت میں اسے کوٹ کیا ہے. امام حسین کو آواز دی ادرکنی یا ابا حسین، اے میرے آقا حسین آ جائیے، مجھ پر کرم فرمائیے، میری حالت دیکھیے. امام حسین سرکار کے داڑھی شریف اور موچھ اور سر کے ایک بال مبارک بھی سفید نہیں تھے، لیکن جب علی اکبر کو لینے کے لیے میدان کربلا میں گئے، وہ رائٹر لکھتا ہے ابن عساکر نے جس کی بات کو کوڈ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. کیوں؟ کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا. جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. بیٹا کیسا تھا؟ ایسا شاعر نے کہا تھا ہم شکل نبی مرنے کو چلے، ماں سر کو جھکائے روتی ہے، کشتی کو بچا کر خطروں سے خود کھیون ہارا ڈوب گیا. اللہ اکبر. علی اکبر کی لاش کو امام حسین اٹھانا چاہتے تھے، اٹھ نہیں رہی تھی لاش. بڑی مشکلوں سے سہارا دیا، اپنے ہاتھوں سے پیروں کو ٹیک لگایا، اور جب یوں علی اکبر کی لاش کو اٹھائی نا، وہ راوی کہتا ہے، رائٹر کہتا ہے علی اکبر کے دونوں پاؤں زمین کربلا کی ریت پر گھسٹتے جا رہے تھے. ایک لکیر بنتی جا رہی تھی خیمے تک. وہ کہتا ہے علی اکبر کے جسم پاک کا خون ایک لکیر بناتا ہوا خیمے گاہ تک گیا. پھر وہ کہتا ہے رائٹر میں نے ایک فوجی کو بلایا اور میں نے کہا یہ بتاؤ امام حسین تو بڑی تیزی کے ساتھ لاشوں کو اٹھاتے تھے، اوپر اٹھاتے تھے، کچھ کہتے تھے اور چلے جاتے تھے، کس کی لاش کو اٹھائی ہے جو اٹھا نہ پائے؟ کس کی لاش کو اٹھائی ہے جو چہرے کا رنگ بدل گیا؟ اس نے کہا اے رائٹر سن، ابھی حسین نے جس کی لاش کو اٹھائی ہے وہ کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا علی اکبر تھا. اللہ اکبر اللہ. تو کسی نے پوچھا اے حسین علی اکبر بیٹے کی غم کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ امام حسین نے رو کے کہا نہیں، ایسا بیٹا تھا جس کا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے ملتا، سبحان اللہ، جس کو دیکھ کر کے میں اپنے نانا کو یاد کرتا تھا. میرا بیٹا بھی کربلا میں شہید ہو گیا، اب نانا کو دیکھنے کی خواہش کیسے میری پوری ہوگی؟ معلوم ہے جیسے خیمہ گاہ تک لاش اکبر کو لے کے امام حسین آئے تھے نا، اب تعجب کیجئے گا، کل اس پر ڈسکس کیجئے گا، بات کیجئے گا، ایک بھی سر، موچھ اور داڑھی مبارک کا بال امام حسین کا کالا نہیں بچا. اللہ اللہ. اس 7, 8, 10 منٹوں میں امام حسین کے سارے سر مبارک کے بال، داڑھی شریف کے بال سفید ہو گئے. 10 سال میں گٹکا کھانے والے
کہ بال سفید ہوتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، شادی کیسے ہوگی، ٹینشن میں سوچنے والے تب داڑھی کو سفیدی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ کیسا غم تھا امام حسین کا جو آج تمام تر غموں کا امام بنا ہوا، اللہ کیسا غم تھا۔ ایسے ہی کھیل کود میں 10 محرم کو پاس کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ محرم بھی چلا جائے گا۔ اے دوستو، کبھی تکیے پہ جانے سے پہلے حسین کی قربانی کو یاد کر کے چند آنسو بہا لیا کرو۔ انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ بولو۔ 72 لاشیں قربان کی، اور آپ بتا دوں آپ سے، امام حسین ہر لاش کو اٹھا کے ایک بات کہتے تھے، یہی تعلیم ہے کربلا کی، یہی پیغام ہے کربلا کا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا سی تکلیف آئی شکوہ مت دیا کرو، شکوہ مت کیا کرو۔ اب یہ تعلیم کیا ہے امام حسین کی؟ ہر لاش کو اٹھاتے تھے، 3 بات کہتے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ اے اللہ، اونچی، تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر فرماتے میرے مولا اسے بھی قبول فرما۔ اللہ پھر تیسرا جملہ ارشاد فرماتے، اے میرے مولا اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر لاش کو اٹھاتے تھے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، اسے قبول فرما، تو اتنا بتا دے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ امام حسین کا یہ انداز صبر و شکر اتنا قبول ہو گیا، جب خود امام حسین شہید ہوئے تھے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں 72 لاشیں دفن کی گئیں۔ کہو تو نقشے بتا دوں کیسے کیسے دفن کیے گئے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا حسین۔ 72 امام حسین کے جانثار شہید ہوئے، کتنے؟ اور مزید اختلاف ہیں، 33 الگ کہے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، میں 72 کی بات کرتا ہوں۔ 72 سمجھے آپ، 72 ہیں، سبحان اللہ۔ 11 محرم کو یزیدیوں نے اپنوں کی لاشیں نماز پڑھی جنازے کی اور پھر ان کو دفن کیا۔ 1800 یزیدی مرے تھے، کتنے؟ 1800 یزیدی مرے تھے، اور حسینی 72 شہید ہوئے تھے۔ ان کی لاشیں دفن کی گئی، کفن میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی، ظالموں نے جو چاہا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 72 لاشیں چھوڑ دی۔ 12 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے نکلا، قیدیوں کو لے کر کے نکلا، قریب میں قبیلے اسود ہے کربلا سے، اب تو مل گیا ہے، وہاں کے لوگ آئے نا، آہستہ آہستہ ان لوگوں نے سب کو دفن کیا اپنے حساب سے۔ بتا دوں کیسی قبریں ہیں کربلا میں؟ ایک قبر بنائی امام حسین کی، اس میں دائیں طرف علی اکبر کو رکھا۔ تقریر کے بعد مجھ سے پوچھنا کہ علی اکبر کو کیسے پہچانا، قاسم کو اون و محمد کو کیسے پہچانا، یہ بات کا ٹاپک ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سنیں، امام حسین کی ایک قبر بنائی، دائیں طرف مولا علی اکبر کو رکھا، بائیں طرف 6 مہینے کے علی اصغر کو رکھا۔ کسی نے پوچھا تھا قبیلے اسود کے لوگوں سے، علی اصغر کو حسین کے بائیں طرف کیوں رکھا؟ تو جواب دیا کہ دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قبر میں کتنے لوگ؟ اونچی بولے، 7 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر بنائی گئی، اس قبر میں 65 لوگ ہیں، ایک قبر میں 65 لوگ، کسی کا سر ہے، کسی کا دھڑ ہے، کسی کی اتڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ ہیں، کسی کے پاؤں ہیں، یہ بھی کسی ماں کی پیداوار ہے، ان کو بھی کسی ماں نے پالا ہوگا، انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہوگا، آج ان کے نام تو لکھے ہوئے ہیں، ان کا کریکٹر بھول گئے۔ ایک قبر میں 65 لوگ ہیں، ایک قبر میں 65، 3 کتنے ہوئے؟ اسی میں زہیر بن قین بھی ہیں، عبداللہ بن نمیر بھی ہیں، اسی میں جناب قاسم بھی ہیں، کتنے نام گناؤں؟ 65، 3 کتنے ہوئے؟ سب نہیں بولیں گے؟ 68۔ تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے، یہ قبر اس کی ہے جو بچپن میں مدینے میں ٹہل رہا تھا بہت سے بچوں کے ساتھ۔ میرے آقا نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، ذرا قریب آیا، جی حضور۔ میرے آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہونٹوں کو چوما، دعا دی اور کہا جاؤ۔ صحابہ نے کہا اتنے بچوں میں آپ نے ایک بچے سے کیوں محبت کی؟ میرے آقا فرماتے وجہ یہ ہے، ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا، یہی بچہ حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے یہی بچہ اب بڑا ہو گیا، میدان کربلا میں بوڑھا ہو رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ کہتے ہیں، اسی کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، جس نے خیمہ حسینی کے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے کہا تھا اے حسین جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ واہ واہ واہ۔ وہ مزار شریف تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر ہے، کتنی ہوئی؟ 3
65 ایک کتنی ہوئی؟ تقریباً 350 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جسے مولا عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ بولے 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 سبحان اللہ. جسے مولا کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی تھی، جس سے شادی ہوئی اس لڑکی کا نام تھا ام البنین. اس کی کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی ایسے ویسے عباس نام لے لیا، 4 لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا، تبرک بانٹو بھائی، سلام پڑھو، گھر جاؤ. نہ سنو، عباس کسے کہتے ہیں؟ پورے خاندان میں سب سے حسین چہرہ عباس کا تھا. سب سے زیادہ چہرہ اگر کسی کا چمکتا تھا تو مولا عباس کا چمکتا تھا. اسی لیے ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے. اسی لیے ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قمر بنی ہاشم. کیا لکھا ہے؟ قمر بنی ہاشم. لمبے کتنے تھے؟ ایک بات سن لی کہ خوبصورت کتنے تھے. قمر بنی ہاشم. لمبے کتنے تھے بتا دوں؟ مولا عباس اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. جیتے رہیے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا عباس، یا عباس. اللہ اللہ اللہ. اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے. اگر یا عباس کا نعرہ لگانا چاہتے ہو تو بتا دوں طاقت کتنی تھی؟ بتا دوں؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. جیتے رہیے ماشاءاللہ. طاقت کتنی تھی مولا عباس کے بعد؟ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے اپنے دشمن کا نام پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ مولا عباس تھے. مخدومہ سکینہ کے کہنے پر جب آپ نے مشکیزہ لیا، نہر فرات پر گئے. وہ زمین دکھاؤں گا کبھی میرے ساتھ چلو گے تو کربلا. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ میں چلوں گا. اور میرے بھائی نے کہا نا، اکمل بھائی نے کہ آصف بھائی کے ساتھ جاؤں گا. میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا. کیوں؟ آخر کوئی تو ہو جو میرے ان تھکے ہوئے مسافروں کا ہاتھ پاؤں دبائے. کوئی تو ہو جو ان کے چپلوں کی خدمت کرے، ان کے پیروں میں تیل لگائے، انہیں غوث پاک کے دربار میں تازہ دم ہو کر کے حاضری کی توفیق دلوائے. کوئی تو ہو جو ان کے کپڑوں کو دھلنے والا ہو. میں چلوں گا اپنے غوث پاک کے کربلا کے شہنشاہ کربلا کے دربار کے زوار کی خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ. کوئی کہتا آصف بھائی میں جاؤں کربلا تو میں اس کے پیر چوم لیتا ہوں. یہ بغداد جائے گا، میرے غوث کا روضہ دیکھے گا. سبحان اللہ کے لیے وقت ہی اس پر بات کرتا ہوں، کئی دن لگ جاتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. ذرا بولے بولے یا عباس. یا عباس. مولا حسین نے کہا تھا میرے بھائی عباس خبردار، حملہ نہ کرنا، حملہ روکنا. کرنے کو اٹیک کہتے ہیں، روکنے کو دفاعی پوزیشن کہتے ہیں. سمجھ گئے نا بھائی؟ روکنا دفاع کرنا، وار مارے تو روکنا، وار مت کرنا مت کرنا مت کرنا. اگر بولنا چاہو سبحان اللہ بولو. جب وار کرنے پر ممانعت تھی مولا عباس کے ساتھ تو وار روکا مولا عباس نے اپنے ڈھال پر. مشکیزہ لے کے بھاگتے رہے اور وار روکتے رہے. وار روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. وار روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. ان کی ایک مزار مولا حسین کے روضے سے تقریباً 350 فٹ کے فاصلے پر ہے. کتنی ہوئی؟ اپنے اپنے گھر جاؤ حساب لگا کے آؤ. کتنی ہوئی؟ 70. لیکن جب مخدومہ سکینہ ایک روایت کے مطابق میں دمشق سے واپس کربلا ہو کے مدینے آ رہی تھی تو دیکھا تھا مولا حسین کے روضے سے 3500 فٹ کے فاصلے پر چھوٹی سی قبر ہے. مخدومہ سکینہ کو گائیڈ لے گئے. بولے مخدومہ یہ بھی قبر آپ کے قبیلے کے مبارک لوگوں کی ہے. تو مخدومہ سکینہ نے کہا کہ یہ قبر شریف جو اتنی چھوٹی سی ہے، یہ قبر کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے جو 6 مہینے کا تھا؟ تو بتانے والے نے کہا نہ سکینہ نہ، یہ قبر تیرے بھیا علی اصغر کی نہیں ہے، یہ قبر مولا عباس کی ہے. یہ قبر مولا عباس کی ہے. وفاؤں کے چیخ کے بولی وہ میرا آقا عباس جو میرے لیے پانی لانے کے لیے گیا تھا، ذبح کر دیا گیا. بولے ہاں وہی عباس. بولے میرا آقا عباس کتنے لمبے قد کا تھا، کتنی بڑی پرسنالٹی کا تھا، اتنی چھوٹی سی قبر. گائیڈ چیخ کر کے بولا تھا یزیدیوں نے ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے تھے، جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش یہاں دفنائی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کربلا ہے، یہاں جو بھی آیا رویا ہے. کیا کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے؟ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے. یہ بھولنے کی یہ زمین نہیں ہے، یہ ہر وقت یاد کرنے کی زمین ہے. ایک عظیم
عربی کے مفسر نے کہا تھا کل ارضن کربلا کل یومن عاشورا، ہر زمین کربلا کی ہے، ہر دن عاشورے کا دن۔ اے لوگوں، غم حسین بلانے کی چیز نہیں ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھا ہے۔ ایک ایک شخص کی داستان بتاؤں تو دل آپ کا پھٹ جائے گا، اور وقت بھی ختم ہے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں، امام حسین سرکار نے کون سے بڑے کام کیے کہ اب تک ان کی قربانی زندہ ہے؟ کون نہیں مارا گیا، کون نہیں شہید ہوا؟ 3.5 دنوں میں اسپین میں 2.5 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ 3.5 دن میں اسپین میں 2.5 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ ان کی یاد منائی جاتی ہے؟ نہیں۔ بولو بھائی، نہیں۔ عراق میں صدر صدام حسین کی شہادت تک سے لے کے اب تک، کویت پر اٹیک سے لے کے، ایران کی لڑائی سے لے کے اب تک تقریباً 18 لاکھ عراقی بنام مسلمان مارے گئے۔ کوئی ان کی یاد مناتا ہے؟ ملک شام میں 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے ہیں۔ کسی کو خبر ہے؟ بدر میں حضور کے 14 غلام شہید ہوئے ہیں، 13 وہیں دفن ہے ایک راستے میں۔ کسی کی یاد منائی جاتی ہے اتنی انہماک کے ساتھ؟ میدان احد میں حضور کے 70 غلام شہید ہوئے تھے، کسی کی یادیں اتنی تیزی کے ساتھ منائی جاتی ہیں؟ خود حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، کسی کو خبر ہے کس جنگ کی بات ہے؟ بتائیں سنیں آپ۔ 208 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مدنی لائف میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولے۔ 208 صحابہ حضور کی مدنی لائف میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ایک جنگ مسیلمہ کذاب کے اگینسٹ میں صدیق اکبر نے لڑی تھی، جس میں 1100 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان 1100 صحابہ میں 11 وہ بدر کے شہید تھے، بدری صحابہ تھے، جن کو صحابہ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، بدری صحابہ تھے۔ کسی کو پتا ہے یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی؟ نہیں پتا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ حسین محرم کے مہینے میں شہید ہوئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین قربانی کا جو سسٹم بنا کے رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ 2-3 جملے ہی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، امام حسین طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو بھائی۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا امام حسین نے۔ دوسری بات، اس شہادت میں جو فائدہ تھا وہ امام حسین سے زیادہ ان کے نانا کی امت کا فائدہ تھا، ہے کہ نہیں بھائی؟ تیسری بات سنیں، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد لوگ صبر کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں، صبر کرتے ہیں تاکہ ان کا نام جلی سرخیوں میں لکھا جائے۔ امام حسین نے صبر ہی نہیں کیا بلکہ شکر کے سجدے ادا کیے۔ یہ ہے میدان کربلا میں امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ۔ ایک وہابی مولوی نے کہا کہ امام حسین کے پاس طاقت ہوتی نا، وہ اپنے نانا کو بلا لیتے، طاقت ہوتی تو اپنے نانا کو بلا لیتے، طاقت ہوتی تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے۔ ارے ظالم، تو نے امام حسین کو سمجھا نہیں۔ امام حسین تو حسین، ان کے غلاموں کا انداز کیا ہے؟ 2-3 منٹ باقی ہیں بس۔ ان کے غلاموں کا انداز کیا؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین، اونچی آواز میں یا حسین۔ غلاموں کا انداز کیا ہے؟ ان پر جب کرم ہوتا ہے تو وہ کیسے ٹوٹ کر کے برستے ہیں، جھما جھم برستے ہیں، سمجھے؟ امام حسین کو پہچان نہ پایا یزیدیوں نے، اس لیے مار دیا۔ ارے ظالم، امام حسین کو نہ پہچان پایا، جن کے قدموں کی آواز فرشتے پہچانتے ہیں، جن کے گزرگاہ کو فرشتے دعاؤں کی مقبولیت کی گزرگاہ کہتے ہیں، جن کے نام کو اسم اعظم کہا گیا۔ یہ بدتمیزیاں وہابیہ سلفیہ کے لوگوں نے کی۔ یہ بزرگ ہیں مسلم مغربی، بڑے ٹاپ کلاس کے بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور آ گئے۔ صحیح بتاؤ، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نا 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 نا، اونچی بولے جس کا عقیدہ ہے۔ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ آ گئے مسلم مغربی کی خواب میں، اور حضور نے فرمایا اے مسلم مغربی، ابھی ابھی مجھ سے خدا نے کہا، ابھی ابھی مجھ سے خدا نے کہا، اے میرے حبیب مسلم مغربی سے کہہ دے اس کا ایک مرید ہے کوتوالی میں، کوتوال ہے وہ، اس کے کوتوالی میں تھانے میں میرا ایک قلندر درویش دوست قید ہے۔ اے میرے مسلم اپنے مرید کوتوال سے کہہ دے کہ کوتوال کی خیریت اسی میں ہے
کہ اس قلندر کو رہا کر دے، آزاد کر دے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ مسلم مغربی کی آنکھ کھلی، دوڑے ہوئے آئے اور تھانے دار کے پاس پہنچے، اور کوتوال نے دیکھا تو قدموں پہ گر پڑا، حضور آپ آئے ہیں؟ بولا آیا ہوں، اس نام کا کوئی قیدی ہے، اسے رہا کر دے، چل اسے باہر کر۔ بولے حضور اس کے بارے میں کچھ مت کہو، بڑا پاگل انسان ہے، نالیوں کے کیڑے اٹھا کے باتیں کرتا ہے، گندگی کی روٹیاں کھاتا ہے، اور بچوں کو گھیرے رہتا ہے، وہ جانوروں کے کو تکیہ بنا کے کتوں کو سوتا رہتا ہے، بڑی شکایت ہے۔ فرمایا میں نے کہا اسے رہا کر دے، اسے رہا کر، چل باہر نکال، جلدی کر، دیر نہ کر۔ کوتوال گیا، اس نے تالا کھولا، اللہ کے ولی قلندر درویش کو نکالا، باہر نکالا، اور اس کے پیر مسلم مغربی کھڑے تھے۔ تب اس کوتوال نے کہا اے قیدی سن، یہ میرے پیر ہیں، مسلم مغربی ہیں، ان کی سفارش سے تجھے رہائی ملی ہے، ان کا شکریہ ادا کر۔ وہ قیدی آگے بڑھا، سلام کیا، کہا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میں رہا ہوا ہوں، آپ مسلم مغربی ہیں، اللہ آپ کو احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر کے وہ قیدی بھاگا۔ جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا، اور ٹھہر نا بھائی، اور رک گیا، جی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ٹھہر، تجھے میرے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا تجھے میرے بارے میں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ کہا کون ہے آپ بتائیں؟ کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں، مجھ سے بڑا کوئی صاحب تالیف نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فقیہ حرم نہیں، یہ پورے علاقے میں سب میرے مرید ہیں، میرے جوتے تلوے چاٹتے ہیں۔ سن اے درویش، جیل سے رہا ہونے والے، میں نے چاہا تو باہر نکلا ہے، سمجھے؟ یہ میرا تعارف ہے، مجھ سے بڑا زمین پر اس علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، سمجھے؟ اس کے بعد اس علاقے میں اگر کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا۔ اب تک وہ درویش خاموش تھا، اب اپنی اوریجنلٹی میں آ گیا۔ اس نے کہا اے مسلم مغربی، کہا کیا بات ہے؟ بولے اپنی بتا دی میری بھول گئے، اپنی بتا دی میری بھول گئے۔ بولے تیری کیا ہے؟ بولے تیری کیا ہے؟ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں، تجھ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، تجھ سے بڑا کوئی زاہد نہیں، تجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں، اپنی بتا دی میری بھول گئے۔ بولے تیری کیا ہے؟ بولے میری یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے کوتوالی سے کہا، تب میری رہائی ہوئی ہے۔ پھر ریورس کرتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے کوتوال سے کہا، تب میری رہائی ہوئی ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اس علاقے میں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہنا، نعرہ تکبیر، تو مجھ سے کہنا۔ کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، بولو بولو بولو، محتاج کا جب یہ عالم ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ جب حسین حسین کہنے والوں کو یہ طاقت مل گئی تو حسین کو کتنی طاقت ملی ہوگی؟ ظالم کہتا طاقت ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں استعمال ہی۔ وہابیوں نے کہا، رشید ابن رشید کتاب میں لکھا، وہابیوں نے امام حسین کو باغی کہا ہے، وہابیوں نے امام حسین کو دیش دروہی کہا ہے۔ کچھ ہے خبر آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ قصبہ پاک ہے۔ اب آپ کے عقیدے صحیح ہیں، اپنے اعمال بھی درست کر لو انشاءاللہ۔ اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین جیسا صبر کرنا چاہیے، اور امام حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ ان کے بیٹے سید سجاد سرکار امام زین العابدین، جن کی مزار شریف مدینے میں ہے، 12 امام ہیں، ایک کو مولا علی کہتے ہیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، دوسرے کو حسن کہتے ہیں، تیسرے کو حسین کہتے ہیں، اس کے بعد زین العابدین آئے، اس کے بعد امام باقر آئے، اس کے بعد امام جعفر صادق آئے، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم آئے، اس کے بعد امام علی رضا آئے، اس کے بعد امام جواد تقی آئے، اس کے بعد امام علی نقی آئے، اس کے بعد امام حسن عسکری آئے۔ 12 امام، اللہ کا شکر ہے کہ ان 12 امام میں نے سب کی مزارات پر حاضری دی ہے، اور کئی مرتبے حاضری دی ہے۔ ایک ایران میں ہے، کاظمین میں ہے، سامرہ میں ہے، کربلا میں ہے، بغداد میں۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، چلو کہ نہیں انشاءاللہ؟ اے میرے مولا میرے ان محسنین پر کرم فرما دے۔ سرکار الہی شاہ کے دربار میں اب جب جانا تو یہی دعا کرنا، اپنا دربار دکھا دیا، حسین کا دربار کب دکھاؤ گے؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ یہ مولا سجاد جب مدینے میں آئے تھے نا، تو سب سے پہلے مدینے میں 2 کام کیا تھا۔ ایک کام یہ تھا، مدرسہ قائم کیا تھا،
مولا سجاد نے مدینے میں آ کے 2 کام کیے جو کربلا سے بچ کے آئے تھے. سب سے پہلا کام آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا. لوگوں نے کہا اے سجاد سید الصابرین, آپ نے مدینے میں مدرسہ کیوں قائم کیا ہے؟ کہا تاکہ لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کا پتہ چل جائے. اگر اس شہر کو آپ اہل بیت کی عظمت سکھانا چاہتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے مکتب و مدرسے قائم کریں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. اور پیسے ہیں تو آپ نے مولوی صاحب کو 1000 روپے دے کے اپنے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ بچہ کھیلنے کے لیے جب باہر نکلے, جس سوسائٹی میں وہ بچہ رہے اس سوسائٹی کا ہر بچہ پڑھا ہوا رہے, ورنہ غیر پڑھے لکھے بچوں کا اثر تیرے ایک پڑھے لکھے بچے پر آ جائے گا, الٹا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات کیا کیا تھا سید سجاد نے؟ لنگر خانہ قائم کیا تھا. ترکی میں زلزلہ آیا تھا, پنجاب کے سکھوں نے یہاں سے کھانے کی ریلیف بھیجی تھی. ہے کچھ ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسا کردار ہے, کس کا ہے؟ پتا چلے گا یہ کربلا کا پیغام ہے. غیر لے کے بھاگے ہوئے اور ہم 700 روپے کلو کا گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکے ہوئے ہیں. شہر جل رہا ہے, کرفیو کی آواز, کرفیو میں پورا شہر رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں لوگ. ہاں, کربلا کو بھولنا نہیں انشاءاللہ. سید سجاد نے لنگر خانہ قائم کیا تھا, وہ سب کے لیے ہو انشاءاللہ. بولے دل سے بولے انشاءاللہ. اسی لنگر خانے میں وہ ایک ظالم آ گیا تھا, 3 دن کھانا کھایا تھا. جب جانے لگا تو سید سجاد نے کہا تھا غلام سے, اس کو کھانا پیک کر دے, ٹفن میں کھانا دے دے. اس نے کہا لو. کہا یہ کھانا, بولے راستے میں کھائیے گا, حضرت نے فرمایا. بولے کون حضرت؟ بولے سید سجاد نے. کہا مجھے ان سے ملنا ہے. وہ آیا مسافر. کہا حضور 3 دن میری آؤ بھگت کی آپ نے, جاتے وقت آپ نے مجھے کھانا دیا, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا تم چلے جاؤ, مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہ کرو. کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا میں نے کہا تم چلے جاؤ, مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہ کرو. اس نے کہا اے سجاد تم نے مجھے پہچانا نہیں. علی کا شیر کھڑا ہو گیا. کہا ظالم مجھ سے کہتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں, میں تیرے سائے سے تجھے پہچانتا ہوں, تیری آواز سے تجھے پہچانتا ہوں. کہا آپ بتائیں کہ میں کون ہوں؟ مولا سجاد رو کے بولے بخار کی حالت میں, جلے ہوئے خیمے کے بیچ میں, کربلا کے ٹمپریچر میں ہوش اڑ جائیں. کتاب کا نام ہے قافلے کیوں لٹے. اس کتاب میں کربلا کا ٹمپریچر لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں لکھنے والا افغانستان کا رہتا, امریکہ میں کتاب میرے گھر پہ رکھی, لائبریری میں میرے گھر میں الہ آباد رکھی, میرے دوست کے یہاں. جب دل کہے الہ آباد آپ آنا یا بھائی عادل بھائی کو ملنا, بڑے مشہور آدمی ہیں, سفر کرتے ہیں. کتاب میں دے دوں گا, یا آپ پڑھ لیجئے گا یا اس کی کاپی لے لیجئے گا. اس کتاب میں لکھا ہے کربلا کی زمین کا جو ٹمپریچر رہتا تھا وہ گرمی کے عام دنوں میں 120 تک پہنچ جاتا تھا. 65 اور 70 میں اسپتال میں جگہ نہیں ہوتی ہے, لوگ شہروں سے نکل کے قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں. اس 120 یا 100 کے آس پاس کے ٹمپریچر میں حسین نے خود کو بھی سنبھالا, خاندان کو بھی سنبھالا, قرآن کو بھی سنبھالا, نانا کے دین کو بھی سنبھالا ہے. حسین تجھ کو زمانہ سلام کہتا ہے. ہاں ہے کہ نہیں بھائی؟ مولا سجاد نے کہا سن میں تجھے سائے سے پہچانتا ہوں, تو چلا جا. کہا اچھا بتائے میں کون ہوں؟ مولا سجاد رو کے بولے ظالم, میرے بھیا میرے آقا علی اکبر کے سینے پر جس نے برچھی ماری تھی کربلا میں وہ تو تھا. بخار کی حالت میں دیکھ رہا تھا جلے ہوئے خیمے سے, اور جب برچھی میرے آقا علی اکبر کے سینے پہ لگ گئی تو جب وہ زمین پر گر پڑے تھے تو جوتا پہن کے ان کے سینے پر چڑھا تھا, جسے اعلیٰ حضرت نے قرآن کا پارا کہا ہے. تو جوتا پہن کر کے میرے آقا علی اکبر کے سینے پہ کھڑا تھا اور برچھی کو نکال رہا تھا. جب برچھی نکلی نہیں تو انہیں اسے یوں موڑا تھا تو برچھی کی جو انی ہے کنارے کا حصہ ہے میرے آقا علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ کر کے دھس گئی تھی. اپنے نیزے کو لے کے ہاتھوں میں مسکرا رہا تھا. اے ظالم مجھ سے کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں. تو اس نے کہا اے سجاد یہ پہچاننے کے بعد آپ نے مجھے 3 دن تک کھانا کھلایا, اپنے گھر میں سلایا, جاتے وقت کھانا تم نے پیک کیا, یہ کیا مطلب؟ مولا سجاد نے کہا تھا کربلا میں تیرا مہمان تھا, مدینے میں تو مدینے والے کا مہمان ہے. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تعلیم مجھے شہنشاہ کربلا امام حسین نے عطا فرمائی ہے. یہ ہے تعلیم امام حسین کی. پیغام کربلا دوستو یہی ہے. ظالم کہتا ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا. دوستو وقت ہوتا تو بتاتا, لیکن یہ شہر کے قریب میں ایک شہر ہے گوالیئر. گوالیئر ہے کہ نہیں؟ جہاں غلام غوث گوالیئر کی مزار شریف. کوئی گیا ہے؟ ہاتھوں کو اڑا کے بتائے. ماشاءاللہ
جانا تو میرا سلام بولنا، جو نہیں گیا ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا چلیں گے نا انشاءاللہ چلیں۔ آج یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور تانسین وہیں لیٹے ہوئے ہیں، راجہ مان سنگھ کا قلعہ بھی وہیں ہے، اور اورنگزیب نے اپنے بھائی کو پھانسی بھی دی تھی۔ ایک بوائز کانوینٹ اسکول وہاں کا بڑا مشہور ہے، لیکن مشہور ہو زمین تک، مقبول تو غلام غوث گوالیار ہے۔ امام حسین نے طاقت کا استعمال کربلا میں کیوں نہیں کیا؟ چائے پیتے ہو اور شرما جاتے ہو جب کوئی پوچھتا ہے کیوں شہید کر دیے گئے، طاقت کیوں کہ استعمال نہیں کی؟ یہ جواب آپ کو کل سے دینا ہے انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ تبرکات بٹنے والے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا کی قسم عادل بھائی اتنی مبارک محفل سج جائے گی۔ ایک شخص کا پیر چومنے کا دل کہتا ہے سبحان اللہ۔ بس میری یہی دعا ہے اللہ آپ کو کربلا دکھا دے، آپ جائیں یا حسین کربلا میں کریں انشاءاللہ۔ جب جائیں گے تو نعرے کون سے لگائیں گے؟ لبیک یا حسین۔ ہاتھوں اٹھا کے بتائیں لبیک یا حسین۔ یہی غلام غوث گوالیار ہیں سبحان اللہ۔ غلام غوث گوالیار ہیں، اپنے 6 سال کی نواسی کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سارے سامان چھین لیے۔ غلام غوث گوالیار کی چھوٹی سی نواسی بغل میں کھڑی تھی، ایک چور نے دیکھا تو سونے کی بالی اس کے کانوں میں تھی، وہ چپ چاپ پیچھے آیا اور اپنی انگلیوں کو یوں آگے بڑھا کے ان کے کان کی بالی کو زور سے کھینچا تو یہ لو پھٹ گئی، بالی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ بچی چیخ پڑی، کہا نانا نانا بچا لیجیے، نانا بچا لیجیے، نانا بچا لیجیے، اتنا کہنا تھا نانا بچا لیجیے۔ زمین پر گر پڑی۔ غلام غوث آگے بڑھے، نواسی کو اٹھایا اور خون میں اپنے بھی کپڑے تبدیل کر لیے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا اس چور نے، بھاگتے ہوئے چور نے میری کان کی بالی نوچی ہے، لو پھٹ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، سونے کی بالی لے کے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، اپنے اسٹیمنے کا، اپنے پاور کا استعمال کر لیا۔ بولے اے آسمان کے تاروں نیچے آ جاؤ اور ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دو۔ مریخ نیچے آ جاؤ۔ تارے گھومتے ہوئے آئے اور ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیا۔ سارے ڈاکو جب مر گئے تو آپ کو سکون ملا، دیکھ میری نواسی ڈاکو مر گئے۔ خدا کی بارگاہ سے مگر آواز آئی، اے غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ ڈاکو تھے۔ اللہ فرماتا بندے تو میرے تھے، تو نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا میری نواسی کے کان کی بالی یہ نوش کر کے بھاگا ہے، میری نواسی کو بہت درد ہوا ہے، چیخی نانا بچا لیجئے۔ خدا کی بارگاہ سے ایک آواز آئی تھی، اسی کو یاد کرنا۔ اللہ نے کہا اے غلام غوث، ایک نواسی کی آواز پر تم نانا ہو کر کے بہت جلدی تم نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا۔ سن غلام غوث، اگر نواسی کی آواز پر کسی نانا کو اپنی طاقت کا استعمال اتنی جلدی کرنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے میری زینب کی آواز پر مدینے والے میرے حبیب کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ وہاں میرا حبیب بھی خاموش تھا، علی بھی خاموش تھے، فاطمہ بھی خاموش تھی۔ بولے پھر اے میرے مولا میں اپنی طاقت کا استعمال کہاں کروں؟ حسین اپنی طاقت کا استعمال کہاں کریں گے؟ آواز آئی اے میرے بندے غلام غوث سن، یہ ساری طاقت جو کربلا میں بچا کے رکھی گئی ہے یہی میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے وقت استعمال میں لائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد حسین سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں صبر کرو اور خدمت کرو، انشاءاللہ تم بھی کامیاب رہو گے اور تمہاری اولادیں بھی کامیاب رہیں گی۔ سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو، جس گلی سے گزرو گے لوگ کہیں گے حسینی گزرا ہے، انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ حضرات یہ 1:30 بج گئے، 2 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، دیر تک گفتگو ہوئی اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے اچھا سنتے ہیں اس لیے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایک زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زمین دکھائے، مولا عباس و علی و نجف کی دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ شرع کے خلاف کوئی بات نکلی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام